چاہتیں پوری نہیں ہوتی، کچھ خواب بکھر جاتے ہیں اور انسان خود کو ایک اندھیرے میں پاتا ہے جہاں روشنی نظر نہیں آتی۔ اس اندھیرے میں انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید سب ختم ہو گیا، کوئی امید باقی نہیں رہی۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہ سوچا کہ اللہ نے اس سب کے پیچھے کیا حکمت رکھی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ سورہ زمر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ چاہے ہم کتنی بھی بڑی غلطیاں کر لیں، کتنی بھی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، اس کی رحمت ہمیشہ ہمارے لیے کھلی ہے۔ وہ ہمیں اپنی جانب پلٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ یہ دنیا آزمائشوں کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور ہر مشکل کو صبر و دعا سے گزاریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو آزمائش ہمیں مل رہی ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہو؟ شاید اللہ ہمیں اس مشکل کے ذریعے کچھ سکھانا چاہتا ہے، ہماری روح کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہمیں فوراً نہیں ملتی تو شاید اللہ بہتر جانتا ہے وہ چیز ہمارے لیے کب اور کیسے بہتر ہوگی۔ ہر سجدے میں جب ہم اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم اپنے دل کو سکون اور امید دیتے ہیں۔ جب ہم نماز سے اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں اللہ کے محتاج ہیں اور وہی ہمارے لیے ہر حال کو بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جب ہم آزمائش میں ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں، اور ہم اپنے دل میں صبر و شکر پیدا کریں اور اللہ کی محبت میں خود کو مضبوط کریں۔ اب ذرا سوچیں، اگر اللہ ہمیں وہ چیز نہ دے جس کی ہم نے دعا کی تھی تو شاید وہ ہمیں اس سے بھی بہتر کچھ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کا علم مکمل ہے اور ہمارا علم محدود۔ کبھی کبھی جو ہمیں صحیح لگتا ہے حقیقت میں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اللہ ہمیں اس نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی حالت میں گزر رہے ہیں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ امید ختم ہو گئی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک وقتی حالت ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت ہمارے قریب ہے۔ وہ ہمیں ہماری ہمت سے زیادہ نہیں آزمائے گا، اور جو لوگ اس پر بھروسہ رکھتے ہیں انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹ آتا۔ یاد رکھو، اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر مزید بھروسہ کریں، اس کے قریب آئیں اور اس سے مانگتے رہیں۔ اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کے لیے فیصلوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آتا ہے۔ تہجد کی نماز کا ایک خاص مقام ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے رب کے سب سے نزدیک قریب ہوتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، وہی ایک وقت ہے جب اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ ہم اس سے اپنے دل کی باتیں کریں، اپنی امیدیں اس کے سامنے رکھیں اور اس سے مانگیں۔ تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اس سے رحم اور مغفرت طلب کرنا ہمیں سکون اور طاقت بخشتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکار کر فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں،
ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو جب ہم رات کے اس خاموش لمحے میں اپنے رب سے بات کرتے ہیں، اپنے دکھ درد اور امیدیں اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمارے دل کی حالت بدلتی ہے اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ، جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے وہی میرے حق میں کر دے، اور میری آزمائشوں میں میرے دل کو سکون عطا کر۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ ہم سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں سننے والا، سمجھنے والا اور ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ ہم صرف اس پر بھروسہ کریں اور اپنی زندگی کو اس کی رضا میں گزاریں۔ آمین۔